کی بغیر کسی نقصان کے کامیاب کارروائی، 15 سے زائد خوارج اور افغان طالبان مارے گئے۔ خوارج نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کو استعمال کیا۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے دراندازی کی کوشش کی گئی۔ بجلی چور اور زیادہ بل بھیجنے والا افسر ایک برابر، حکومت نے بجلی چوری روکنے کے لیے اہداف طے کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلی سطح اجلاس میں حکمت عملی تیار، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے بتا دیا اوور بلنگ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، ملوث افسروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سمارٹ میٹرز کی تنصیب کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں لاہور، پشاور اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم کا چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار۔ کے اندر خرید و فروخت بجلی کی حکومت کی ذمہ داری نہیں رہے گی، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات کا عمل تیز۔ وفاقی وزیر سردار اویس لغاری کا کہنا ہے کہ مارچ 2025 سے بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جون سے دسمبر تک بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے۔ کہا پاکستانی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں خامیاں دور کی گئی۔ بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فروری میں بہت سے منصوبوں پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو فوری سزاؤں کی آواز لگا دی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں جب تک 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور اس میں ملوث افراد کو سزا نہیں دی جاتی، حقیقی انصاف نہیں مل سکتا۔ پاکستان میں استحکام اور انصاف کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام ضروری ہے۔ خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کو سراہا۔ کہا نفرت انگیز تقاریر اور جعلی بیانیے کے پھیلاؤ کے خلاف پاک فوج نے پاکستان کا موقف بتا دیا۔ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل کہ مجرم انجام کو پہنچے۔ اب 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی باری ہے۔ پاک فوج نے صاف صاف بتا دیا انصاف کا عمل جاری رہے گا۔ حملوں کے منصوبہ سازوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ فوج میں جو بھی سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ 26 نومبر 2024 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے۔ پولیس اور رینجرز پر حملے احتجاج نہیں، دہشت گردی ہے۔ آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی۔ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اسے کیا بات کرے؟ ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ سیاستدانوں کے مذاکرات صرف سیاستدانوں سے، پاک فوج کا سیاسی جماعت سے مذاکرات سے انکار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے اگر کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے تو اس سے کیا بات کریں؟ ایسی شخصیت جو اپنی غلطی نہ سمجھے، ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ سب مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہوگی۔ 2021 میں ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی۔ افغانستان فتنہ الخارج کو پڑوسی ملک پر ترجیح کے مشیر نے حکومت پی ٹی آئی مذاکرات میں بڑی مشکل بتا دی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ بات چیت کے لیے سنجیدہ ہیں، مگر وہ یہ بات کھل کر نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنے ہی سوشل میڈیا سے گالیاں پڑتی ہیں، اس لیے پی ٹی آئی والے خود مشکل میں ہیں۔ حکومت کی طرف سے مذاکراتی عمل 31 جنوری تک مکمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یونان کشتی حادثہ، مبینہ طور پر ایف آئی اے کے 31 افسران و اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ ایف آئی اے نے افسران کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملوث افسران میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل شامل۔ ایف آئی اے افسران یونان کشتی حادثے میں ملوث تھے۔ کرم کے معاملے پر کراچی میں دھرنوں نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ کئی اہم سڑکوں پر ٹریفک شدید متاثر۔ شہر قائد میں رہنے والوں کے لیے ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ 5 اسٹار چورنگی اور یونیورسٹی روڈ بند۔ کالا چھپرا سے ملیر کی جانب شارع فیصل پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ انچولی سے سہراب کوٹ تک شرائع پاکستان پر سفر کرنے والے بھی سخت پریشانی کا شکار۔ اسٹیڈیم میں ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 3 روزہ ایونٹ میں 80 سے زائد ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر سے گھڑ سوار شریک۔
सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब और पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फॉर्म के माहिर नेजाबाजों ने पहले दिन ही समा बांध दिया। सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब के राइडर्स ने हर हदफ कामयाबी से निशाना बनाया और उनका एक भी बार खता न हुआ। शायकीन ने दिल खोलकर दाद। टीम सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब और सुनो पंजाब को मैं दाद देता हूं जी, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स और उनके इकदाम जो हैं इस गेम को प्रमोट करने में और हमारे इस सकाफती खेल को एक प्रॉपर लेवल पे प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। फिर दूसरा ये है कि जी आज जो हम खेल करने आए हैं टेंट पैकिंग, ये बहुत ही अच्छा खेल है, ये हमारा एक सकाफती खेल है और मैं एक सारे आजकल के यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि 120 टीमों की टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फॉर्म के घुड़सवारों की शानदार परफॉर्मेंस। हर बार नेजा ऐसे घुमाया कि खूब नाम कमाया। मुकाबलों में मुल्क भर से शरीक 400 से जायद घुड़सवारों ने पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फॉर्म के खिलाड़ियों की अलग शान, आला कारकर्दगी से बना ली पहचान। मर्द और खवातीन समेत शायकीन की बड़ी तादाद नेजाबाजी के मुकाबले देखने आई। दिसंबर में जाड़ा अपने जोबन पर मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल की सर्द तरीन रात, कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री पर आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवे और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मक्का मुकरमा समेत गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से सहराई इलाके ज़ेरे-आब। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। शहर